تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں صحابہ مدفون ہوئے، ان کا تو کیا ہی مقام اور کیا مرتبہ ہوگا ان کا، کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے. اس لیے آپ سنیں گے کہ اکثر ہمارے اکابرین نے جو خواب دیکھے ہیں اس کے اندر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ساتھ ہوتے تھے اکثریت میں. ہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ خلفائے اربعہ بھی ساتھ تھے، ایسا بھی ہوا ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ساتھ تھی، لیکن اکثر یہ ہوا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر ساتھ تھے. حضرت ابوبکر کی شہادت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں میں قائم ہوئی، کہ اسلام کے اندر ایک خلیفہ مقرر کیا جائے، اور وہ خلیفہ مسلمانوں کے اوپر حاکم بن کر نہیں بلکہ ان کے لیے رحم دلی کا سبب بنے، ان کی خدمت کرے. لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا. ہمارے یہاں جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر کیا ہے، عہدہ طلب کیا جاتا ہے، وعدے کیے جاتے ہیں کہ بھئی ہم اگر آ گئے، آپ نے ہمیں ووٹ دیا تو ہم آپ کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، لہذا آپ ہمیں ووٹ دیں. جبکہ بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی منصب کو خود مانگے تو اس منصب میں اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی. جب حضرت ابوبکر اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، باوجود ہے کہ حضرت عمر اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو زور دیا کہ آپ خلیفہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت ہوگی، خلافت کے بعد پھر مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا. تو جب حضرت عمر تک یہ حدیث پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا تھا کہ خلافت ختم ہو جائے گی یا باب خلافت توڑ دیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ باب خلافت توڑ دیا جائے گا. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ جو بھی خلیفہ بنے گا وہ شہید ہی ہوگا. توڑنے سے مراد شہادت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو ظاہر سی بات ہے کہ مرتبہ اعلیٰ تھا. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. مزاج دین اسلام کے بارے میں انتہائی سخت تھا. رحماء اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ نے دو چیزیں صحابہ کے بارے میں فرمائی. فرمایا صحابہ وہ ہیں جو کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم لیکن آپس میں نرم دل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر 1,22,000 مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت کو پھیلایا، اس کی حفاظت کی. اور رات کو ہمارے یہاں تو رات کو کیا دن میں کوئی نہیں پوچھنے آتا. خلافت کے اندر کیا تھا، حضرت عمر دن بھر کام کرتے اور راتوں کو گلیوں میں گھوم کر کے خبر لیتے کہ جو میرے ماتحت ہیں، جن کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
مجھے مسلمانوں نے خلیفہ مقرر کیا، ان کا حال کیا ہے؟ حال دریافت کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انسان، اللہ کسی کو اگر منصب عطا فرمائے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی۔ تو بے شمار واقعات اس کی فضیلت کے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کام کیے جو حضرت ابو بکر کرتے تھے۔ آج ہمارے زمانے کے اندر مقابلہ اس میں ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے اتنا ملک لوٹا تو مجھے اس سے زیادہ لوٹنا ہے، فلاں شخص نے اتنا کمایا تو مجھے بھی اتنا ہی کمانا ہے۔ اور اس وقت مقابلہ اس چیز کے اندر تھا کہ حضرت ابو بکر کوئی عمل کر کے گئے تو حضرت عمر حضرت ابو بکر کے قریبی لوگوں سے پوچھتے تھے کہ حضرت ابو بکر کیا عمل کیا کرتے تھے تاکہ میں بھی وہ کر سکوں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے آئے اور کچھ وہ منٹ لیٹ ہو گئے تو ایک بدو کھڑا ہوا، اعرابی دیہاتی، اس نے کہا عمر ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں، نماز پڑھانی ہوا کرے تو وقت پر پہنچا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے دیر ہوئی، اور اللہ رب العزت نے میرے ماتحت ان لوگوں کو رکھا کہ اگر میں اسلام سے روگردانی کروں تو یہ مجھے کھینچ کر اس طرف لے۔ فرمایا کہ مجھے جمعے میں آنے میں اس لیے دیر ہوئی کہ خلیفۃ المسلمین تو ہوں میں، لیکن میرے پاس ایک ہی کرتا ہے پہننے کے لیے، میری بیوی نے اسی کرتے کو دھویا، سوکھنے میں دیر ہو گئی، اس لیے عمر لیٹ ہو گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے معرکات کے اندر شرکت کی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مراد بنایا، یہ مرید نہیں تھے، یہ مراد رسول تھے۔ اس لیے جب حضرت عمر اسلام لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عمر کے اسلام پر جنت کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے، کیونکہ آپ ایسے واحد بہادر تھے کہ جب ہجرت ہوئی ہے تو حضرت عمر نے چھپ کر ہجرت نہیں کی، فرمایا کھلم کھلا ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی میں دم ہے تو میرے سامنے آئے۔ اللہ نے قوت دی تھی، نمبر 1 جسمانی قوت، اور پھر ایمان لانے کے بعد پھر ایمانی قوت۔ اللہ نے وہ ایمان عطا فرمایا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر تھے کہ اچانک زلزلہ آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تو کیا کہنا، سید الانبیاء ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر پاؤں مارا، فرمایا کہ زمین تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور ایک شہید موجود ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت یہ بشارت دے دی تھی کہ عمر تجھے شہادت ہی ملے گی۔ تو حضرت عمر کو مدینے میں رہتے ہوئے شہادت ملی۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، اتنا عروب اور دبدبہ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضرت عمر کے پیچھے چل رہے تھے، حضرت عمر نے اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا تو ہم رعب کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گر پڑے، اتنا عروب تھا۔ جو انسان اللہ کے لیے محبت کرتا ہے
اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رعب عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا شیطان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر جو نظام قائم کیا، اس میں یتامہ کے لیے یتیم خانے بنائے۔ آج جو ہمارے ہاں پولیس فورس ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کو قائم کیا گیا۔ اور جو غریب لوگ ہیں ان کو وظیفہ دینے کا عمل بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ بھی جاری کیا گیا کہ کوئی غریب ہے تو اس کو مسلمان بیت المال سے اس کو مال دیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنا گزارا کر سکے۔ تو حضرت عمر یکم محرم الحرام کو حضرت عمر پر حملہ کیا گیا۔ حضرت عمر زخمی ہو گئے، فجر کا وقت تھا، اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنی چیزیں نہیں تھی کہ لائٹیں ہو یا کچھ ہو، تو حضرت عمر گر پڑے۔ بعض جگہ آیا ہے کہ اندر کی جو اتڑیاں پیٹ جو ہے یہ باہر آ گیا تھا۔ تو حضرت عمر ہٹ گئے، صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھائی اور پھر حضرت عمر کو لے کر کے گئے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھا جائے کہ اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا یا کوئی نواقصات وضو میں سے اس کو کوئی چیز پیش آئے تو امام کو چاہیے کہ سلام پھیر کر چلا جائے اور پیچھے والے کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر کے وہ اس کی نماز کو پورا کر دے۔ اس لیے امام کے پیچھے اہل علم کا ہونا لازمی ہے۔ اگر عالم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ نماز کہاں سے پڑھائے گا؟ اس کا قرآن صحیح ہونا چاہیے۔ اس لیے امامت کے جو شرائط بیان کی گئی ہیں، میں سب سے پہلا حق اہل علم کا ہے، عالم ہو، فقیہ ہو۔ نمبر 2 قاری ہو، قرات صحیح کرتا ہو۔ نمبر 3 تقویٰ میں جو سب سے زیادہ آگے ہو، وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ آج ہم لوگوں کے اندر یہ شوق ہے کہ یار ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے، اگر امام کا کوئی نواقصات وضو، امام بھی تو انسان ہے، اگر اس کو کوئی نواقصات وضو پیش آتا ہے تو کیا ہم آگے بڑھ کر نماز پڑھا سکتے ہیں؟ لہذا دائیں بائیں جگہ خالی چھوڑے، بیچ کی دائیں بائیں ہو جائے، بیچ کی جگہ خالی رکھے اور امام کے پیچھے اہل علم کھڑے ہو، تاکہ اگر نماز ٹوٹ گئی، ہو جاتا ہے، انسان ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقاضۂ بشریت ہی رکھا ہے۔ ہو گیا، امام کو چاہیے کہ سلام پھیرے اور چلا جائے، دوسرا شخص آگے بڑھے، یا امام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نماز سلام پھیر دے لیکن پیچھے کھڑے ہونے والے سلام نہ پھیرے، امام کسی کو بھی پکڑ کر آگے کر دے اپنی جگہ تاکہ وہ نماز پڑھا لے۔ لہذا چاہیے کہ وہ اہل علم جن کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا، تقویٰ بھی عطا فرمایا، ان کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ امام کے بعد اگر کبھی ایسا واقعہ ہو گیا تو سب کو نماز نہ توڑنی پڑے، عالم آگے بڑھ کر نماز پڑھا دے۔ لیکن بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم، کیونکہ زیادہ تر ضعفاء اس زمانے کے اندر جو نوجوان ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوتے، کیوں؟ ہماری زندگی کا بہت لمحات باقی ہے۔ بوڑھے آگے اس لیے آتے ہیں کہ یار پوری زندگی تو نہیں پڑھا،
چلو اب خیال آ گیا ہے، اب صف اول کے اندر ہمیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح اہل علم میں وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ یار ہم تو علم میں مشغول ہیں، اگر ہم صف اول میں پہنچنا ہے تو اذان کے فوراً بعد پہنچنا ہے، نہیں چاہتے۔ حالانکہ ان کا منشور یہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑے، اور امام کو چاہیے کہ امام دیکھے پیچھے کہ میرے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ کون ہیں، اہل علم ہے یا نہیں ہے۔ اگر امام نہ دیکھے، وہ بھول جائے، تو کھڑے ہونے والے کو دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے پیچھے کوئی عالم تو نہیں کھڑا ہوا، کوئی طالب علم، کوئی ایسا شخص تو نہیں کھڑا ہوا جو نماز پڑھا سکتا ہے۔ آپ پیچھے ہو جاؤ، اس کو آگے کر دو، آپ کو صف اول کا ثواب بھی مل جائے گا اور لوگوں کی نماز بھی خراب نہیں ہوگی۔ اہل علم کو آگے ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ اہل علم پیچھے سے پیچھے ہو گئے۔ اب جو لوگ بیچارے اہل دنیا ہے، اب وہ کیا سوچتے ہیں، یار پوری زندگی تو عمل کیا نہیں، اب بڑھاپا آ گیا، صف اول میں ہی نماز پڑھ لو، زیادہ دیر مسجد کے اندر بیٹھ لو۔ نوجوان کیا کہتا ہے کہ بس امام جلدی سے والعصر انا اعطینا سے نماز پڑھائے، میں باہر نکلوں، مجھے بہت کام ہے۔ نہیں، اہل علم کو کھڑا ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے گئے، علاج ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی کہ خلافت کا دروازہ توڑا جائے گا۔ لہذا پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنائیں، حضرت عمر نے فرمایا میں نے 10 رکنی شورا بنائی ہے، وہ شورا مل کر کے جن کو امام مقرر کر لے وہی امام ہے۔ لیکن اگر حضرت ابو جراح رضی اللہ تعالی عنہ عبیدہ ابن جراح فرمایا اگر وہ زندہ ہوتے تو میں اپنی زبان سے خود ان کو امیر مقرر کرتا، کیونکہ حضرت عبیدہ ابن جراح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ امت کا امین ہے، سب سے بڑا امانت دار ہے، خائن نہیں ہے۔ فرمایا لیکن وہ مجھ سے پہلے شہید ہو گئے، لہذا میں نے شورا بنائی، اب مسلمانوں کے درمیان میں شورا کے اندر جس کو حاکم مقرر کیا جائے وہی انسان مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی گزاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو حضرت عمر سے قابو میں نہیں رہ گیا۔ فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی چلے جائے؟ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی چلے گئے تو میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ نے مقام صدیقیت دیا تھا اور رقیق القلب تھے، دل کے نرم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلیفہ حضرت ابوبکر کو بنانا، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا عمر دنیا سے جانا تو سب کو ہی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو کیا ہوا؟ آپ کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، جب آپ کی تعلیمات ہیں تو ہم عمل کر کے ہم اس منصب کو سنبھالیں گے، اپنے آپ کو سنبھالو۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر نے مجھے یہ بات کہی تب مجھے سمجھ میں آیا کہ حضرت ابوبکر کو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی حضرت ابوبکر نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا اور اس بات پر راضی رہے کہ اللہ کے نبی اگر چلے گئے تو اللہ کے نبی کے احادیث موجود ہیں، قرآن موجود ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔
اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. مسلمانوں کے جتنے خلفاء ہیں ان خلفاء کے اندر سب سے پہلا درجہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، دوسرا درجہ حضرت عمر کا ہے، بعد میں پھر دوسرے آتے. انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ میں نے مجھ پر جن لوگوں نے احسانات کیے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکایا، لیکن ابو بکر کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. قیامت کے دن آپ ابو بکر کو بدلہ عطا فرمائیں. تو خلافت وہ چیز ہے کہ جہاں امیر و غریب سب برابر ہوتے. اگر امیر بھی غلطی کرے تو اس کو طلب کیا جاتا ہے. طاقت اور قوت اصلاح خلافت کے اندر نہیں ہے، کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، اگر غلطی کی ہے تو مسلمانوں کا قاضی اور حاکم اس کو طلب کر سکتا ہے، قاضی وقت طلب کر سکتا ہے، آؤ جواب دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی کو گورنر بنا کر کے بھیجتے تو فرماتے تھے دیکھو وہاں جا رہے ہو، دین اسلام نیا نیا پھیلا ہے، یسروا ولا تعسروا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا. حضرت عبیدہ کو جب شام کے اندر گورنر لگایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبیدہ ابن جراح کے پاس گئے کہ ان کے معاملات کیا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں آج رات کو یہیں قیام کروں اور عبیدہ آپ کے ساتھ قیام کروں. حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ یہیں پر قیام کریں، میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، دور بھی ہے، تو میرے گھر کے اندر کیا ملے گا آپ کو؟ تو میں عبیدہ یہ میرا حکم ہے. تو میں ٹھیک ہے. جب فارغ ہو گئے تو حضرت عبیدہ ابن جراح حضرت عمر کو لے کر اپنے گھر کی طرف سے لے. جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عبیدہ صبح سے کچھ کھایا نہیں، ہم دونوں نے بھوک لگی ہے. تو حضرت عبیدہ نے اب پہلے اس زمانے میں الماریاں تو تھی نہیں، سلیب لگا کر کے بنا لیا جاتا تھا، اس کے اوپر رکھا جاتا. حضرت عبیدہ نے وہاں سے ہاتھ بڑھایا، ایک پیالہ اتارا تو اس کے اندر بھیگی ہوئی روٹی تھی. حضرت عبیدہ نے اس کے اوپر تھوڑا سا نمک ڈالا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھ دیا. تو میں عبیدہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ عمر میرے پاس اتنے رقم نہیں ہے کہ میں کھانا کھاؤں، تو جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں ان کے پاس جو باسی روٹیاں بچ جاتی ہیں میں ہفتے کی خرید لیتا ہوں اور روزانہ صبح جاتے ہوئے ان میں سے تھوڑی سی روٹی بھگو دیتا ہوں، رات کو آتا ہوں اس کے اوپر نمک ڈال کر کے وہ روٹی کھا لیتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا کہ عبیدہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامہ کا جو لقب دیا تھا وہ تجھ پر صحیح صادق تھا. آج تو خلیفہ تو دور کی بات ہے، ایک عام انسان اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. کیونکہ ہم آسائش کے عادی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آسائش کے لیے نہیں بنایا، تربیت کی ان کی، اور تربیت بھی ایسی کی کہ مسلمان ہر وقت تیار ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہو ہماری گردن کٹ جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر نہ پہنچے. یہ صحابہ کا ایمان تھا.
دوسرا واقعہ کربلا کا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل کوفہ نے بلایا تھا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ ملک شام فتح ہوا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ شام میں اور یمن میں برکت عطا فرما. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کوفہ کے بارے میں بھی دعا کریں. آپ نے پھر یہی فرمایا اے اللہ شام اور یمن کے اندر برکت عطا فرما. تو صحابی سمجھ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کے لیے برکت کی دعا نہیں کر رہے, ملک شام کے لیے اس لیے کی کہ انبیاء کی ایک بڑی تعداد ملک شام کے اندر گھس گئی, اور یمن کے لیے اس لیے کی کہ اہل یمن ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفہ کے لیے دعا نہیں کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے ادھر تو اہل کوفہ نے غداری کی, حضرت حسین کو بمے خاندان کے پکڑ لیے. حضرت حسین نے فرمایا کہ جو چیز تم طلب کر رہے ہو نا تو سر بھی کٹ جائے تو میں وہ چیز تمہارا مطلب پورا نہیں ہوگا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گودوں میں کھیلنے والے تھے. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ 4 اشخاص ایسے تھے کہ انہوں نے بلا عقل بچپن میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے ان کو شہادت تو ملی لیکن تکلیف کے ساتھ ملی ہے. اس میں حضرت حسن, حضرت حسین, عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس شامل. فرمایا کہ چھوٹے تھے تو مسجد میں آ جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے تھے, قریب بلاتے تھے, لیکن ان بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کیا تھا, حالانکہ وہ اس کے یعنی ان کی عمر اتنی نہیں تھی کہ ان کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ کیا ہوا. تو میں پھر بھی اللہ کا نبی ہوتا. تو ان چاروں کو شہادت ملی, اسلام پر دنیا سے گئے, لیکن کیا ہوا کہ مرتے وقت سختی کی اللہ نے کہ نبی المرسلین تم نے ان کی گود میں پیشاب کیا, حالانکہ ان کے اوپر لازم نہیں تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا, اس طرف سے یزید آ گیا. اس نے کہا آپ کو میری بات ماننی ہوگی, آپ بیعت کریں. صحابہ نے منع کیا تھا کہ اے حسین آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں, یہ لوگ بڑے غدار ہوتے. کوفہ آج کا عراق ہے, آج کا جو عراق ہے یہ کوفہ ہے. کہا آپ نہ جائیں. حضرت حسین نے فرمایا کہ اہل کوفہ جب مجھے بلا رہے ہیں تو مجھے جانا چاہیے. صحابہ نے کہا نہ جائے, اس طرف خطرہ ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ایسا تھا کہ نے فرمایا کہ جب بلایا جا رہا ہے تو میں جاؤں گا, اور خاندان سمیت گئے. لیکن وہاں پہ واقعہ کربلا ہوا. آج میرا یہ واقعہ کربلا بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بعض لوگ واقعہ کربلا کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ وہاں موجود تھے. فلانے کو ایسے چھری لگی, فلانے کو ایسے تیر لگا, فلانے کو ایسے نیزہ لگا, فلانے کو یہ تکلیف ہوئی, تو تم وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے, اور اگر دیکھ رہے تھے تو بچایا کیوں نہیں؟ شہادت مسلمان کا وہ تمغہ ہے جس کے لیے صحابہ دل کے اندر یہ تمنا رکھتے تھے کہ ہمیں شہادت کی موت کب ملے گی.
غزوہ احد کے موقع پر 17 بچے ایسے تھے جنہوں نے بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے سے منع کیا تھا. جب احد کا وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم غزوے میں جا رہے ہیں تو یہ بچے آگے ہو گئے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض بچے ایسے تھے جو اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے اور میں یا رسول اللہ دیکھے ہمارا قد تو اتنا اونچا ہو گیا، اب تو ہمیں اجازت دے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن شہادت کے بعد واقعہ کربلا ایک حق واقعہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے شہید کر دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن اس واقعے کو اتنا بڑھانا کہ جس سے آج امت کے دل کے اندر کیا آتا ہے کہ شہید صرف کربلا میں ہی ہوئے. کیا سارے صحابہ کربلا میں شہید ہوئے؟ بولو بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کہاں نہیں شہید ہوئے؟ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، سید الشہداء بھی شہید ہوئے، لیکن آج رخ اس کا ایسا بدلا گیا کہ تمام شہادتیں پیچھے رہ گئی. حضرت حسین کی شہادت کو ایسے بیان کیا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی شہید ہی نہیں ہوا. لہذا 9-10 محرم کو مسلمان کھا بھی رہا ہوتا ہے، پی بھی رہا ہوتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہجرت کر کے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہاں تو یہودی 9 کو روزہ رکھ رہے ہیں. یہود 9 کو روزہ رکھتے تھے. آپ نے فرمایا یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہود نہیں نصارہ تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا حق عیسیٰ ابن مریم پر زیادہ ہے ان سے، نصارہ سے، لہذا ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے، 10 کو بھی رکھیں گے. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی شربت پلاؤ ثواب ملے گا. کیوں؟ کہ خاندان نبوت پیاس سے شہید ہوا، پانی نہیں ملا. تو ان کے نانا کا عمل تو دیکھو کہ نانا کا عمل کیا تھا. آپ نے 9 اور 10 2 دن روزہ رکھا. آج واقعہ کربلا اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے جیسے بیان کرنے والا سامنے بیٹھ کر کے وہ دیکھ بھی رہا ہے اور بیان بھی کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. رونے والے رو رہے ہوتے اور رلانے والا اس کو باقاعدہ پیسے دیے جاتے. ان چیزوں کی ان کی شہادت، ان کی عظمت، اس کے بارے میں اگر کوئی مسلمان ذرہ برابر شک کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یاد رکھیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ محرم کے ایام تھے اور 10 محرم نہیں ہوئی تھی. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کربلا کے اندر جو لوگ شہید ہوئے تم نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا؟ تو جو حضرت کے پاس خدمت میں تھے سب چپ ہو گئے. حضرت نے فرمایا کم سے کم ایک قرآن تو پڑھ کر روز ان کو بخشو. یکم محرم سے 10 محرم تک ان کو ثواب تو پہنچاؤ، اور ثواب کی ضرورت ہر ایک کو ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے اس سے. تو میں آج کے بعد جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں وہ روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرے اور ان کو ایصال ثواب کرے. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو سنی ہے، یہ تو فلانے، ان کے دلوں میں حضرت حسین کی محبت نہیں ہے.
تم نے صرف حضرت حسین کے معاملے کو کیا سمجھا؟ آگ پر چل گئے، کہا ہم وہی تکلیف برداشت کریں گے جو ان کو ہوئی تھی۔ تم نے آگ پر چلے، اپنے سینے پیٹے، عورتیں بازار روڈوں پر نکل آئی اور اس کو کیا کہا؟ ہم تو غم حسین منانے والے۔ غم حسین سب حضرت حسین کسی ایک کے تو نہیں تھے۔ جو مسلمان کسی ادنا صحابی کے بارے میں بھی کوئی بات دل کے اندر لائے گا اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو مناتے ہی نہیں ہیں، یہ لوگ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اصل محبت حضرت حسین سے ہم کو تھی، تمہیں صرف حضرت حسین سے تھی۔ ہم 1.25 لاکھ صحابہ سے محبت کرتے۔ ہمارا معیار محبت پورے سال کا ہے، 10 دن کا نہیں ہے۔ پھر ہمارا عمل حضرت حسین کا جو عمل ہے، جو حدیث میں سے ثابت ہے، ہم اس کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بعض نادان ایسا کیا کرتے کہ یار آپ لوگوں کے یہاں تو منایا ہی نہیں جاتا، آپ لوگوں کے یہاں کیا ہوتا؟ وہ اتنا بڑا واقعہ کربلا ہوا، آپ لوگوں نے اس پر کیا کیا؟ آپ لوگ تو کیا عجیب و غریب باتیں مسلمانوں کے درمیان میں۔ تو یاد رکھے افراط و تفریط سے بچے اور اعتدال کا راستہ اختیار کرے۔ حضرت حسین سے اگر محبت ہے تو 9-10 کو روزہ رکھیں نا۔ آپ تو 9 اور 10 کو کہتے ہیں کہ دودھ کے اندر شربت ڈال کر لوگوں کو شربت پلاؤ، اور حضرت حسین کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم پر ہمارا زیادہ حق ہے، ہم روزہ رکھیں گے 2 دن کا۔ لہذا آج وہ مسلمان جو اگر نہ نکلے، خود نہ مارے اپنے آپ کو، سینہ کو بھی نہ کرے، تو بعض یہ کہتے ہیں اگر کر لیا تو کیا ہو گیا؟ یاد رکھو دین کے اندر اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرو گے، یہ واقعہ کربلا پورا تاریخ سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر نہیں آیا، کیونکہ حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ختم ہو گئی، اب تاریخ چل پڑی، اور تاریخ ہر 100 سال کے بعد نئی تاریخ آ جاتی ہے۔ لہذا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تاریخ کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مولائی لوگ ہیں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک روافظ کا بڑا آدمی تھا، مناظرہ کرتا تھا، اس کا نام تھا کلب علی۔ تو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، تو یہ بھی برابر میں بیٹھا تھا، اور جانتے دونوں ایک دوسرے کو شکل سے نہیں تھے، کیونکہ اس وقت واٹس ایپ اور ویڈیو کال نہیں تھی۔ تو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے ہی بات چیت سفر میں ہوتی ہے، پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کلب علی۔ فرمایا یہ کون سا نام ہوا؟ کہا گھر والوں نے اس لیے رکھا کہ تو علی کا کتا ہے، اللہ تجھے بخش دے گا۔ فرمایا اللہ نے جو کتے پیدا کیے وہ بازاروں میں ویسے ہی گھوم رہے، تجھے کہاں سے اللہ بخشے گا؟ تو حضرت سے اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت شاہ صاحب کا جو مزاج تھا نا وہ بڑا لاجواب تھا۔ حضرت نے فرمایا میرا نام خنزیر اللہ ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ کون سا نام ہوا؟ حضرت نے فرمایا جب اللہ علی کے کتے کو بخشے گا تو اس سے پہلے اپنے خنزیر کو بخشے گا۔ تو کیا بات کر رہا ہے؟
لیکن یہ تھا کہ پھر وہ اس نے پوچھا آپ کا اصل نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام عطا اللہ شاہ بخاری ہے. چپ ہو گیا, بات نہیں کی اس نے. تو اب رونے کے لیے اور لوگوں کے سامنے صرف 10 دن کے لیے میرے پاس ثبوت ہے کہ جتنے مقررین ہیں, جتنے اس واقعے کو بیان کرنے والے اور رلانے والے, وہ سب کے سب پیسے لیتے ہیں. جو جتنا بڑا رلانے والا ہوگا اس کی رقم سب سے زیادہ ہوگی, جو جلدی رلاتا ہو. تو جو پیسے لے کر کے رلائے, کیا حال ہے اس کا؟ پھر اس کے بعد محرم کے اندر ہر طرف سجایا جاتا ہے. محرم افضل ہے, رمضان افضل ہے. رمضان افضل ہے نہیں ہے, رمضان میں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے. وجہ یہی ہے کہ انہوں نے حضرت حسن حسین کی شہادت کو اور آپ کے کنبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے سے کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا, انہوں نے اس کو اتنا بڑھایا کہ بالکل اس کو اس طرح لے گئے کہ گویا کہ پھر انہوں نے حضرت ابو بکر پر انگلی اٹھائی, حضرت عمر پر انگلی اٹھائی, حضرت عثمان پر انگلی اٹھائی. ایک زمانہ تھا جب روافض صرف فضیلت علی کو مانتے تھے کہ حضرت علی کا حق تھا. حضرت ابو بکر آ کر کے بیٹھ گئے, لیکن جب ان کے اندر اس چیز کا تشدد بڑھا تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر کافر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو صرف 5 لوگ مومن تھے, باقی سب کافر ہو چکے تھے. یہ جو آپ جھنڈا دیکھتے ہیں نا جس کے اندر 5 انگلیاں بنی ہیں, یہ کیا مطلب ہے؟ پنجتن پاک, 5 تو پاک تھے, باقی سارے کافر تھے. اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا, یا دیتا ہے؟ بھائی ہم تو سنی ہیں, کیا ہو گیا؟ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے. ہم حضرت حسین کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی ایک لفظ بولے, کوئی مسلمان برداشت کرے گا اس کو؟ تم کہتے ہو حضرت ابو بکر کافر تھے, حضرت عمر کافر تھے, حضرت عثمان کافر تھے, فلانا کافر تھا. تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم وہ جاہل جو پورے سال تم مسجد کے اندر نظر نہیں آتے, تم 10 دن کے بیانات اور اپنے پیسوں کے لیے تم نے ان صحابہ کو کافر بنایا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بتلایا تھا. اگر ان کو ہم کافر مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انگلی اٹھتی ہے. بھئی آج آپ کو اسکول کے اندر ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے, ایک مثال ہے یہ, اور وہ ٹیچر محنت بھی کرتا ہے, استاد محنت کرتا ہے, اس کے طالب علم فیل ہو جاتے ہیں, انگلی کس پر اٹھے گی؟ استاد پر انگلی اٹھے گی, طالب علم پر نہیں اٹھے گی. استاد محنت کرانے والا ہے, طالب علم پر تو بعد میں اٹھے گی. اگر صحابہ پر انگلی اٹھتی ہے تو رسول اللہ پر انگلی اٹھتی ہے کہ آپ نے صحابہ کی تربیت کیا کی. اور جب اللہ کی نبی پر انگلی اٹھی تو اللہ پر انگلی اٹھی. اللہ نے نبی کیسا بھیجا کہ جو صحابہ کی تربیت نہیں کر سکا؟ حضرت ابو بکر کے دل کے اندر ایمان کیسے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایمان آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد بنا کر کے مانگا. یہ آج کے زمانے میں تفریق پیدا کی جا رہی ہے کہ یار یہ لوگ حضرت حسین کو نہیں مانتے. ہم حضرت حسین, حضرت حسن
اچھا حضرت حسین کو ہی کیوں ذکر کیا جاتا ہے، حضرت حسن کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ دونوں بھائی نہیں تھے؟ لیکن کہتے یوم حسین ہے، سارا ظلم حضرت حسین پر ہوا، تو حضرت حسن کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ انسان کے اندر عقل ہونی چاہیے، جب عقل ہوگی انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو کھانے اور پینے کا ذریعہ بنایا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ 5 کے علاوہ سارے صحابہ کافر ہو چکے، العیاذ باللہ، جن کی تربیت رسول اللہ کر رہے وہ کافر ہو گئے۔ کس طرح سے ممکن ہے؟ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی وہ مرتے دم تک ایمان کی حالت کے اندر رہے۔ ان کا انکار، کسی ایک کا بھی انکار کرے گا انسان تو کیا ہے؟ کفر میں چلا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جو ان کے راستے پر چل پڑا، کسی بھی صحابی کے راستے پر چل پڑا وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن آج روڈوں کو بند کرنا اور پھر اس کے بعد جلوس نکالنا، پھر اس کے بعد ماتم کرنا، پھر اس کے بعد اچھا ماتم کرنا ہے اپنے علاقے میں کرو، اپنی جگہ پر کرو، عامت المسلمین کا راستہ کیوں بند کیا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ اگر فضیلت تھی تو 12 ربیع الاول کو پورا ملک بند ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وہاں تو سارے چپ ہیں، وہاں سب چپ ہیں۔ لیکن جب محرم آتا ہے سب کچھ، روڈیں بھی صاف ہو رہی ہیں، قبرستانوں کے اندر لائٹیں بھی چل رہی ہیں، بجلی بھی نہیں جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو بقیہ صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ ہاں، گو حضرت حسین کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ انتہائی مسلمانوں کے لیے افسردگی کا حال ہے، ہمیں بھی معلوم ہے۔ تم یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس بھی علم ہے۔ جس طرح تم بیان کرتے ہو، پھر تمہیں مجبوراً جب ان کی فضیلت بیان کرنی ہے تو حضرت عمر کے بارے میں نعوذ باللہ ان کا کفر بیان کرنا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کا کفر بیان کرنا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ اگر سب مل جل کر کے رہیں تو کیا ہی اچھی بات ہو، یہ تفرقہ نہ ڈالے۔ تفرقہ تو ہم نے ڈالا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اگر کوئی مسلمان، دنیا کا کوئی انسان یہ ثابت کر دے کہ مسلمانوں میں سے کسی مسلمان نے یا کسی عالم نے حضرت حسین کے بارے میں لب کشائی کی ہو، بات کرنی ہے تو سچی اور کھری بات کرو۔ لیکن تم نے بکواس کی کہ حضرت ابوبکر کافر ہے، حضرت عمر کافر ہے۔ خمینی نے کیا لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، حوالہ موجود ہے، کہ جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو قبر سے نکالیں گے اور ان کو سولی پر چڑھا دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ باتیں ہوتی ہیں، اس سے لوگوں میں تشدد پیدا ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے ذمہ عقل میں یہ بات اترتی ہی نہیں تو اتنا بتانا تو مسلمان کا حق ہے، ایک عالم کا حق ہے۔ اس نے کہا یہ ایمان ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو سولی پر چڑھائیں گے الٹا کر کے۔ تمہارا امام بھی غائب ہے، 12واں امام جو ان کا ہے وہ آج تک غائب ہے، 1400 سال سے مل نہیں رہا۔
وہ جب نکلے گا تب وہ سزا دے گا. کیا سزا دے گا بھائی؟ کس بات کی سزا دے گا؟ اللہ نے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سلایا ہے ان کو نکالے گا امام. آج ہم پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ مولانا اگر مسلمان بھی مل کر کے ان کے ساتھ اگر تعزیہ نکالیں، ان کے ساتھ ماتم کر لیں تو کیا جاتا ہے اس کے اندر؟ تو سوال یہ کہ نہ ان کی اور ہماری اذان ایک ہے، وقت کم ہے، تھوڑے وقت میں سمجھا. نماز اذان ایک نہیں ہے، نماز ایک نہیں ہے. ان کے یہاں کیا ہے؟ 3 نمازیں، ہمارے یہاں 5 نمازیں. ان کی اذان کے اندر حضرت علی کی گواہی موجود ہے، ہماری اذان کے اندر نہیں ہے. ان کے یہاں زکوٰۃ نہیں ہے، خمس ہے، ہمارے یہاں زکوٰۃ ہے. ارکان اسلام کی بات کر رہا ہوں میں. روزہ ہم 10 منٹ پہلے کھولتے ہیں، وہ 10 منٹ کے بعد کھولتے ہیں. تو جب ہمارے بنیاد کے اندر اختلاف ہو گیا، عقائد کی بنیاد کیا ہے؟ 5 ارکان اسلام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد. جب ان 5 چیزوں میں جو ہم سے متفق نہیں ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ تم ہمارے بھائی ہو. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ تم بھائی ہو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک کو گالی دے. کون مسلمان جائے گا؟ ایک گلاس شربت کے پیچھے حضرت عائشہ کی عفت، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ نور کے اندر نازل فرمایا، آج تم ان کو گالیاں بکو. مسلمان کہاں سے برداشت کرے گا؟ بات میں مختصر کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں حضرت حسین کی محبت ہے، آپ کتابیں اٹھائیں علماء کی اور کتابیں پڑھیں. آپ قرآن کریم پڑھ کر ان کو ایصال ثواب پہنچائیں، لیکن اپنے آپ کو مارنے سے کیا ثواب ملتا ہے؟ کوئی ثواب ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. نماز کوئی پتہ نہیں، روزہ سر نہ آیا کرو بھائی، لوگوں کی نظریں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. تو جب بنیاد اسلام کے اندر ہمارا فروعی اختلاف بریلویت سے، لیکن ارکان کے اندر اختلاف نہیں ہے. اس سے اہل حدیث سے ہمارا اختلاف بنیادی عقائد کے اندر نہیں ہے، فروعات کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں رفع یدین کرو، ہم کہتے ہیں نہیں کرو. یہی اختلاف ہے نا. وہ کہتے ہیں آمین زور سے کہو، ہم کہتے ہیں آمین آہستہ کہو. یہ اختلاف ہے. تو ہم تو محبت پیدا کر رہے ہیں. جو نفرت پھیلانے والے ہیں وہ آج بھی نفرت پھیلا رہے ہیں. لہذا مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضرت خاندان نبوت کا ہم پر حق ہے کہ کچھ نہ ہو. اس وقت تو حضرت شیخ نے قرآن کی شرط لگائی تھی، ارے رات کو جو صبح اور شام کے معمولات کرتے ہو، 3 قل پڑھتے ہو، آیت الکرسی پڑھتے ہو، جب دعا کرو کہ اے اللہ اس کو قبول فرما. اور اس کو حضرت حسن اور ان کے ساتھ جو تھے بچے تھے، عورتیں تھیں، اللہ اس کا ثواب ان تک پہنچا دے. کرنے والے بنو نا. خالی باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا. ایک انسان، ہر انسان کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ جب تنہائی میں ہونا تو سوچتا ہے یار اگر میں الیکشن میں کھڑا ہوں نا تو میں وزیر اعظم تو بنی جاؤں گا، میں یا صدر تو میں بنی جاؤں گا. وہ جب آنکھ کھلتی ہے نا تو اپنے بستر پر ہی ہوتا ہے. تو خالی سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنے سے ہوتا ہے. ہم اس چیز کی پابندی کریں
کہ یکم محرم الحرام سے لے کے 10 محرم الحرام تک حضرت عمر اور خاندان نبوت ہم جو پڑھیں گے اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچائے. کریں گے عمل؟ بھئی کیا مشکل ہے؟ 3 قل پڑھتے ہی نہیں پڑھتے. اگر کسی کو 3 قل بھی یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ کر خاندان نبوت کو ثواب پہنچا دے. ان کا حق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے. ہم بھی مانتے ہیں ان کے اوپر ظلم ہوا، تو اس کا درجہ کیا ہے کہ ہم بھی تو اپنی طرف سے 3 قل میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بولو بھائی 2 منٹ لگتے. اگر 2 منٹ ہم پڑھ کر کے بس دیں تو کیا ہوا؟ ان تک ثواب نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا. لہذا خرافات سے بچیں. جو اصل چیز کام کرنے کا ہے اس کام کو کریں. کام کرنے کا کیا ہے؟ ان کو ایصال ثواب پہنچے. اب راستے بند ہوتے ہیں. راستے بند کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مریض مر گیا، کون اس کی موت کا ذمہ دار ہے؟ اور جب کہو کہ حضرت حسین سے بڑھ کر تھا مریض، حضرت حسین کی شہادت تو 1400 سال قبل ہوئی ہے. روڈ آج کیوں بند ہو رہی ہے؟ سڑک آج کیوں بند ہو رہی ہے؟ یہ کھوپڑی ہے نا. اس کھوپڑی سے تھوڑا سا سوچنے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایک واقعہ 1400 سال قبل ہوا، اس وقت سڑک بند نہیں ہوئی. اور آج جو ان کا مرکز ہے ایران کے اندر کوئی سڑک بند نہیں ہوتی. ایران میں کوئی جلوس نہیں نکالا جاتا، یہاں نکالا جاتا. وجہ اپنی فوقیت کو غالب کرنا کہ ہم بھی تو ہیں. بھئی آپ ہو، ہم بھی ہیں. یہاں تو یہود بھی ہیں، یہاں تو عیسائی بھی ہیں. لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مسئلے کے اوپر تمام مسلمانوں نے ایک ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں کی برائی بیان کی ہو؟ ہاں، جو آیا ایسی بات آئی تو اس بارے میں مضمون ضرور بیان ہوا ہے. لیکن کسی ایک ایسا خاص دن، جمعے کے دن کے اندر لوگ مسلمان جمع ہوتے ہیں، خاص دن پر یہودیت کے بارے میں بات کی گئی ہو. کیونکہ یہودی کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم آل یعقوب میں سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے آل میں سے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. عیسائی ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے بکواس کی. قرآن نے خود ان کو جواب دیے. ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا تھا، تو قرآن نے ان کو خود جواب دیا. آج ایک انسان صحابہ کو گالی دے کر کے اور ہم سے یہ توقع رکھے کہ ہم اس میں شریک ہو جائیں. بولے بھائی ایک شخص آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے کہ تیرا باپ حرامی تھا، یہاں تک لکھا ہے کتابوں کے اندر، اور آپ سے کہتا ہے یار تم مجھ سے ملتے کیوں نہیں ہو؟ کیا جواب دو گے؟ بولو بھائی کہ بھائی تو میرے باپ کو تو حرامی کہہ رہا ہے اور مجھ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ میں تو اس سے ملوں. کیسے ممکن ہے؟ تو تقاضا کیا ہے کہ کچھ پڑھ کر حضرت عمر فاروق، حضرت حسین اور ان کے ساتھ جو تھے ان کو ثواب پہنچایا جائے. کرنے کے کام کرو، نہ کرنے کے تو 100 بہانے. کرنے کے کام جو ہے وہ کیے جاتے. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اصل چیز ہے عقل. اصل چیز کیا ہے؟ اسلام 10 دن کے لیے نازل نہیں ہوا،
یکم محرم سے 10 محرم تک کے لیے نازل نہیں ہوا. اسلام نازل ہوا ہے رات کو سونے سے لے کر کے اگلے دن تک تم نے جو تجارت کی، زراعت کی، محنت کی، اسلام ہر ایک میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، تم اس کو مانو. لیکن آج نہیں مانتے، آج اپنی عقل سے چل رہے ہیں. تو مسلمانوں کو یہ بات زیبا نہیں دیتی، زیب نہیں دیتی کہ وہ یہ سب کام کریں. ہاں جو کرنے کے کام ہے، پڑھو، ایک قرآن پڑھے. جو ایک قرآن پڑھے اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہوگا. ثواب پہنچاؤ ان کو. کب منع کیا؟ ایک سپارہ پڑھو، ایک پارہ پڑھ کر کے ان کو ثواب پہنچاؤ. لیکن نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ. اس کے بعد آپ لگے کہ ہم حب صحابہ میں رہنے والے. تم حب صحابہ میں نہیں، تم بغض صحابہ میں رہنے والے. تم نے بغض کو کس کے اوپر ٹال رہے ہو؟ تم بیوقوف سمجھتے ہو؟ تو اللہ پاک ہمیں حضرت عمر کی محبت بھی عطا فرمائے، حضرت حسین اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت جتنی ہے اللہ اس کے اندر مزید اضافہ فرمائے. اور جو کرنے کے اعمال ہیں کہ ان کو بسنا پڑھ کر کے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب نے کہا ہے کہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں مجھے اور میری بہنوں کو اللہ کامیاب فرمائے. میری والدہ کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، رحم و کرم، فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ یہ محرم کا مہینہ محترم ہے، اللہ اس کے احترام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. حضرت حسین اور ان کے جو ساتھی تھے اللہ ان کو جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات کو خوب بلند فرما. اے اللہ ان کی محبت ہمیں عطا فرما، ہمارے قلوب کے اندر ان کی محبت کو بٹھا دے. اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام کی محبت ہم سب کو عطا فرما، تمام صحابہ کی عطا فرما. اے اللہ جو جن کے دلوں میں ہے ان کے دلوں میں مزید اضافہ فرما. اے رب کریم ہماری تمام مشکلات کو دور فرما. اے اللہ جو بلوچستان میں سیلاب آیا یا اللہ وہاں کے مسلمان غریب ہیں، اللہ مظلوم ہیں، اللہ ان کی مدد فرما. اللہ الہ العالمین ان کی مدد فرما، غیب کے ذریعے ان کی مدد فرما. اے اللہ اے رب کریم ان کا مال مویشی ساز و سامان سب کچھ بہہ گیا، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے ساتھ مدد رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ محرم کا مہینہ ہے، اللہ اس کو مسلمانوں کو احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس کے اندر آپس کے اندر لڑنے اور ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ آپ کی سنت کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم سے محبت کی توفیق عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. والد صاحب بیمار ہیں، ان کو کمزوری بہت زیادہ ہے، اللہ ان کو قوت عطا فرما، ان کو قوت عطا فرما. ان بڑوں کا سایہ تادیر ہم سب کے سروں پر قائم رکھ. اور اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں ان کے والدین اگر حیات ہیں اللہ ان کا سایہ تادیر ان بچوں پر قائم رکھ. الہ العالمین ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو مقروض ہیں الہ العالمین ان کے قرضوں کے لیے غیب سے انتظام فرما. الہ العالمین ہمارے ملک میں اس وقت جو انتشار ہے اللہ اس انتشار کو ختم فرما. اللہ اس انتشار کو ختم فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اللہ، لیکن اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور تیرے عرش کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس انتشار کو ختم فرما. مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں محبت قائم فرما. اے اللہ رحم پیدا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے یہاں کی زراعت، تجارت، معیشت
یا اللہ دفاعی قوت ہر چیز کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے حاسدین اس ملک کے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.